اتفاق ہوا جس میں انہوں نے لگایا تھا کہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں، اور 77 حدیث کا مجموعہ لگا ہوا تھا اس پوسٹ میں، جن میں بخاری شریف کی 6، مسلم شریف کی 5، ابو داؤد کی 17، نسائی شریف کی 16، مسند احمد کی 8، مشکات کی 5، ابن ماجہ کی 11 اور ترمذی شریف کی 9 حدیث پیش کی گئی تھی۔ تو اگر اتنی احادیث موجود ہے رفع یدین کرنے پر، تو پھر ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ جی، حافظ مولانا محمد رضوان رضوی صاحب، آپ ایک بار پھر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے علمی دین سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے اس میں جو جینون اور ایک صحیح طریقہ کار ہے، درست طریقہ کار ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لی جائے۔ تو الحمدللہ پہلے بھی آپ نے ایک سوال کیا اور اس سے کافی لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ یہ پوسٹر جو آپ نے پیش کی ہے اس میں مختلف روایات ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ بخاری شریف کے اندر 6 روایتیں ہیں، مسلم کی 5 ہیں، ابو داؤد کی 17 ہیں، نسائی شریف کی 16 روایتیں ہیں، اور مسند احمد میں 8 ہیں، مشکات میں 5 ہیں، ابن ماجہ میں 11 ہیں، اور جامع ترمذی میں 9 ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 77 روایتیں۔ تو جب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 77 روایتیں ہیں ٹوٹل، اتنی زیادہ کتنی ہیں؟ 77 روایتیں ہیں، تو لوگ بڑے، عام آدمی تو بڑا اس میں ہوگا، متاثر ہوگا کہ جناب یہ تو اتنی زیادہ روایتیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہے اور حضور کی احادیث سے بھی پھر محبت ہے۔ لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے تو میں ابھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ بخاری شریف کی 735 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح جامع ترمذی کی 3، یعنی پہلی جو اس پوسٹ میں پہلی روایت ذکر کی گئی ہے وہ ہے 735، صحیح بخاری کی 735، اور جامع ترمذی کی آخری جو روایت ہے جامع ترمذی کی 304 ہے۔ اس پوسٹ کے اندر جتنی بھی روایتیں ذکر کی گئی ہیں، آپ کسی بھی نمبر کو چیک کریں، آپ انٹرنیٹ پر موجود ہیں جی، آپ دیکھیں گے ان روایتوں میں سے ایک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کیا کہہ دیا کہ جتنی روایتیں 77 کی 77 ہے، حالانکہ ان میں سے وہی ہیں جو ایک ہی روایت ہے اور مختلف کتابوں کے اندر ہے، یعنی جو بخاری میں ہے وہی مسند احمد میں ہے، جو مسلم میں وہی جناب مشکات میں ہے، مشکات انہی حدیث سے انہی کتابوں سے لی گئی ہے۔ تو یہ وہ تعداد بڑھانے کے لیے ایک جگہ پہ ان کو جمع کر دیا گیا، حالانکہ حدیث تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان میں سے ایک بھی فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے کہ اس میں ایک ایسی حدیث شریف موجود ہو جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو۔ یہ سب کے سب صحابہ اکرام کے اقوال ہیں۔ اچھا، ہاں جی، صحابہ اکرام کے اقوال ہیں کہ وہ مختلف مقامات پر انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ حضور نماز ادا فرماتے تھے، تو اس میں بھی مختلف مقامات کا ذکر ہے، جیسے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ رفع یدین کا ذکر مختلف موقعوں پر ہے۔ کہیں پہ یہ ذکر ہے کہ ہر تکبیر پر رفع یدین ہوگا، کہیں پہ یہ ذکر ہے کہ رکوع سے جاتے وقت، رکوع کے اٹھتے وقت، اور کہیں پہ سجدوں کے درمیان رفع یدین کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ ہمارا موقف یہ کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا، اس پر ہم نے نسائی شریف کی 1185 نمبر حدیث اور مسلم شریف کی 970، نسائی کی 1185 نمبر میں نماز کے اندر رفع یدین کو منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلم کی 970 میں سلام کے وقت رفع یدین کو منع کیا ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ایک حدیث ایسی لے کر آئیں، اتنے نمبر اتنے زیادہ بتانے کے بجائے ایک ہی نمبر لے آئیں، اتنے زیادہ نمبروں کے بجائے ایک نمبر ایسا لے آئیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو۔ ابھی مثال کے طور یہ میرے سامنے انٹرنیٹ موجود ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث لکھتا ہوں، یہ آپ کو ہمارے دوست دکھائیں گے، بخاری شریف 735، گوگل میں سرچ کریں 735 لکھیں گے۔ اچھا، جب ہم نے انٹرنیٹ پر گوگل کے اندر لکھا 735 نمبر بخاری شریف، تو یہ جناب حدیث شریف آ گئی۔ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے، انہوں نے اپنے والد سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، اسی طرح جب رکوع کے لیے جاتے اللہ اکبر کہتے، جب اپنا سر رکوع کے لیے اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو کیا کرتے؟ اسی طرح اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے۔ رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمع اللہ الحمد ربنا ولک الحمد کہتے، اور سجدہ میں جاتے ہوئے ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کس کا فرمان ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ ٹھیک ہے، تو اس پر انشاءاللہ تفصیلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک باقی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ بنائیں گے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، انہوں نے رفع یدین ترک کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ بتا رہے ہیں، ہم آپ کو ایسی احادیث بھی بتائیں گے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری کی ساری روایتیں پہلے زمانے کی ہیں کہ جب پہلے رفع یدین مختلف مقامات پہ ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کر دیا۔ تو یہ جتنی بھی آپ حدیثیں لکھیں گے ان میں کیا ہوگا؟ ایک حدیث بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہوگا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے، اور محدثین کا یہ اصول ہے
کہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اور فعلی حدیث میں جب تضاد ہوگا تو ترجیح جو ہے وہ قولی حدیث کو ہوگی. تو قولی حدیث ہماری کون سی ہے؟ نسائی شریف کی 1185 نمبر، جس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. یہ دوبارہ سکرین پر آپ کو وہ نظر آئے گی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سلام سے متعلق ہے. تو 1185 نمبر جو حدیث ہے وہ حضرت تمیم بن طرفہ سے مروی ہے، حضرت جابر بن سمرہ کے جو شاگرد ہیں تمیم بن طرفہ. تو تمیم بن طرفہ والی جو روایت ہے اس میں سلام کا لفظ کوئی نہیں ہے، ہم نے آپ کو ثابت کیا تھا. ٹھیک ہے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. یہ ہم نے اسی لیے تو نسائی شریف سے پیش کیا ہے کہ نسائی شریف کا ترک جو ہے، کیونکہ محدثین اپنا اپنا ان کا انداز ہوتا ہے، کوئی مختصر روایت ذکر کرتا ہے، کسی کے پاس کوئی الفاظ ہوتے ہیں. نسائی شریف کی 1185 میں الفاظ باقاعدہ طور پر موجود ہیں حدیث کے اندر. وہ ترجمہ دیکھیں باقاعدہ، جس میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ نیچے بریکٹ کے اندر سلام کے لفظ ڈالتے ہیں، حالانکہ روایت کے اندر سلام کا لفظ ہے ہی کوئی نہیں. نحنو رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. اسی حضور نے فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری جو روایت ہے اس میں کیا تھا، جو مسلم شریف کی 970 ہے، اس میں ہے کہ ہم نبی پاک کے ساتھ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی پاک کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. تو مسلم شریف کی 970 میں با جماعت نماز کا ذکر ہے، اور وہاں پہ فی الصلاۃ کے لفظ نہیں ہے. وہاں پہ ہے کہ سلام کے نماز کے آخر میں اینڈ پر سلام کے وقت رفع یدین ہوتا تھا، تو اس کو بھی حضور نے منع کیا. اور نماز کے اندر والا رفع یدین 1185 میں ہے. ہاں جی. تو جس میں سلام کا لفظ ہے وہاں پہ صلاۃ کا لفظ نہیں ہے، جہاں پہ صلاۃ کا لفظ ہے وہاں پہ سلام کا لفظ نہیں ہے. تو یہ الگ دو واقع ہیں، الگ دو ترک ہیں، اس لیے اس کو ہم نے واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کیا. اور یہی ہماری دلیل ہے، اور یہ ان کے گلے کا کیا بن چکی ہے، پھندا بن چکی ہے. 1185 نسائی شریف کی، یہ اوپر آپ کو لگی نظر آئے گی 1185. ٹھیک ہے. یہ آپ کو لگانا چاہیے، آپ کو دکھانا چاہیے کہ مرزا صاحب کو آپ یہ بھی ہمت کریں نا کہ وہ چھوٹے مرزا صاحب نے بوتل پر نمبر لکھا ہوا ہے، تو ذرا بوتل پر 1185 بھی لکھ کے